بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 284 اور 286، آیت نمبر ہے 61، 62 اور 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون اواعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ قال یا قوم، اے میری قوم، نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول، لیکن میں رسول ہوں، میں رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے میں اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تمہاری طرف اپنے رب کے پیغام، وانصح لکم، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، واعلم من اللہ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اب عاجب تم، کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہے، ان جاءکم، یہ کہ آئی تمہارے پاس، ذکر نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، ایک ایسے بندے پر جو تم میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا، اور تاکہ تم پرہیزگار بنو، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قال یا قوم، اے میری قوم، پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ قوم کے سرداروں نے نوح علیہ السلام کو کہا تھا کہ تو واضح گمراہ ہے، یعنی انہوں نے ایک احمقانہ بات کی کہ پیغمبر کو کہہ دیا تو گمراہ ہے۔ اس کے جواب میں نوح علیہ السلام نے کس قدر پیارے انداز میں کہا اے میری قوم، یعنی تم میرے ہو، کوئی پرائے نہیں ہو، میں تم میں سے ہوں، تم میرے ہو، تو اے میری قوم، ساتھ اپنا دفاع کیا کہ میں کوئی گمراہ نہیں ہوں، تم نے مجھے گمراہ کہا ہے، میں گمراہ نہیں ہوں۔ ہاں، اپنا تعارف کروایا، میرا تعارف یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، رب العالمین، جو رب العالمین ہے اس نے مجھے پیغمبر بنایا، رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا۔ چونکہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوں، اس لیے رب کا پیغام پہنچانا میری ذمہ داری ہے، رب نے رسول بنایا تو رب کا پیغام پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ یہ انبیاء کرام کا ایک کمال درجے کا حوصلہ ہوتا ہے کہ قوم کے اس قدر الزامات یا اس قدر انتہا درجے کی احمقانہ باتیں، اس کے جواب کے اندر وہ حوصلے سے جواب دیتے ہیں، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ اور پھر نوح علیہ السلام بطور خاص کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی۔ ہم تو 2-4 مرتبہ کسی کو کہہ دیں، وہ بات نہ مانے، ہم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، نہیں تو نہ سے کسی کو نماز کا ہی کہہ دیں کہ 2-4 مرتبہ کہہ دیا، ٹھیک ہے، مانا ہی بات نہیں مانی۔ حتیٰ کہ ہم تو اپنی اولاد کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، بچوں کو 2-4 مرتبہ کہا، بات مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو نہ سے۔ نوح علیہ السلام کا کمال درجے کا حوصلہ تھا کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، یعنی کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، ابلغکم رسالات ربی، اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچاؤں، اور یہ ذمہ داری انہوں نے 950 سال ادا کی۔ حتیٰ کہ ایمان لانے والے بہت کم لوگ تھے، لیکن وہ ذمہ داری اپنی ادا کرتے رہے۔ تو انبیاء کی یہ ذمہ داری رہی ہے کہ لوگ مانیں نہ مانیں، لوگ پسند کریں نہ کریں، وہ پیغام پہنچاتے رہتے ہیں، اور یہی ہماری ذمہ داری ہے، اور یہی والدین کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اولاد بات مانتی ہے نہیں مانتی، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بات سمجھاتے رہیں۔
بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جب بندہ دنیا میں موجود ہو اس کا احساس نہیں ہوتا، دنیا سے چلا جائے پھر احساس ہوتا ہے، والدین چلے جائیں نا پھر احساس ہوتا او ابا یہ بات اچھی کہتا تھا، یا پھر جس چیز سے وہ ڈرا رہا ہوتا ہے یا جس نقصان سے وہ ڈرا رہا ہوتا ہے وہ نقصان ہونے کے بعد ابے کی بات یاد آتی ہے، ابا روکتا تھا ان کاموں سے، آج دیکھو ہمارا نقصان ہو گیا۔ تو انبیاء تو ویسے ہی جس طرح باپ ہوتا ہے باپ سے بڑھ کر ہوتے ہیں، خیر خواہ ہوتے ہیں۔ وَأَنْصَحُ لَكُمْ، اور میں نصیحت کرنے والا ہوں، میں خیر خواہ ہوں۔ انصح ناصح اس آدمی کو کہتے ہیں جس کا دل کینے سے پاک ہو، چونکہ والدین کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، والدین کے دل اولاد کے بارے میں کینے سے پاک ہوتے ہیں، تو انبیاء کے بالاولیٰ دل جو ہے وہ پاک ہوتے ہیں، تو دل صاف کر کے کسی کی خیر خواہی کرنا یہ ہوتا ہے انصح، ناصح اس کو کہتے ہیں، دل بالکل صاف ہے، صاف دل کے ساتھ کسی کی خیر خواہی چاہنا۔ تو میرا دل تو صاف ہے تمہارے بارے میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، اور میں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو بہرحال خیر خواہی کرتے رہنا چاہیے، کوئی بات مانے نہ مانے انسان اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرتا رہے۔ وَأَعْلَمُ، میں وہ بات کہوں گا جو تم نہیں جانتے، اور مجھے چونکہ اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے تو علم جو ہوتا ہے وہ انسان کو ہدایت کی طرف لاتا ہے، چونکہ میرے پاس علم ہے میں ہدایت پر ہوں، اور میں وہ علم جو ہے وہ تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ یہی بات کہی تھی، اے میرے صحابہ، جو اللہ نے مجھے پیغام دیا کیا وہ پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا؟ اور ساتھ آپ نے یہ جملہ بولا تھا، کیا میں نے وہ خیر خواہی تمہاری کر دی؟ صحابہ کرام نے کہا جی۔ تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اے اللہ گواہ ہو جا، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ تو ہماری ذمہ داری پیغام پہنچانے کی ہے، اس طرح والدین کی ذمہ داری بچوں کو نصیحت کرنے کی، بات کو مانتا ہے مانے نہیں مانتا نہ مانے، اپنی ذمہ داری پوری کی۔ اللہ نے ہم سے ہماری ذمہ داری کے بارے میں پوچھنا ہے، اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تیری بات کسی نے مانی یا نہیں مانی، یہ اللہ نے نہیں پوچھنا، اللہ نے پوچھنا تو نے بات بتائی، تو نے خیر خواہی کی، اللہ نے خیر خواہی کے متعلق سوال کرنا، تو اس لیے انسان کو خیر خواہی کرتے رہنا چاہیے۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، اچھا یہ بھی ایک مسئلہ تھا، مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کو اس بات پہ اعتراض ہوتا تھا، یہ چونکہ یہ قرآن ہے اور قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چونکہ یہ سارا کچھ ہوتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے۔ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے تھے آپ تو ہماری طرح کھاتے پیتے انسان ہیں، تو جو کھاتا پیتا انسان ہو وہ اللہ کا پیغمبر کیسے ہوا؟ وہ اللہ کا پیغمبر کو نوری مخلوق ہو، کو فرشتہ ہو، آسمان سے آئے، وہ آ کر سمجھائے تو ہمیں پتہ چلے یہ اللہ نے اس کو بھیجا ہے، اور جو ہماری طرح چلتا ہو پھرتا ہو، کھاتا ہو، شادیاں ہو، بیاہ ہو، معاملات ہوں، تجارت ہو، لین دین ہو، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی کہ یہ جملے صرف آپ کو نہیں کہے گئے، یہ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے چلے آ رہے ہیں، ان کو بھی یہ بات کہی گئی، اور تم ہماری طرح کھاتے پیتے انسان ہو، تم کیسے رسول ہو؟ تم نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں رب العالمین کا، کیسے؟ تم تو ہماری طرح کھاتے پیتے انسان ہو۔ تو فرمایا اواجب تم، کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہے کہ ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ اللہ کی طرف سے تم پر ایک ایسا آدمی ذکر لے کر آیا، علی رجل منکم، جو تم میں سے ہے، اس بات پہ تعجب ہے؟ اور بھائی اس بات پہ تو خوش ہونا چاہیے، تعجب تو تب ہوتا جب وہ فرشتہ ہوتا، اگر ان کے مطالبے کے مطابق رسول فرشتہ ہوتا پھر انہوں نے کہنا تھا لو یہ کون سا انسان ہے، اسے کون سا دکھ تکلیف ہوتا ہے، اسے کون سا معاملات پہنچتے ہیں، اسے کون سا کو فکر ہے، ہمیں تو کتنی فکریں ہوتی ہیں، یہ ہماری طرح ہوتا ہے، اس سے فکر ہوتی تو اسے پتہ چلتا دین پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے۔ تو انبیاء کرام تمام انسان تھے اور انہوں نے دین پر عمل کر کے دکھایا، اللہ کا جو پیغام تھا اس پر عمل کر کے دکھایا کہ ہم بھی تمہاری طرح ہیں، شادیاں بیاہ ہیں، ہمارے بھی معاملات ہیں، اس کے باوجود ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، تم کیوں نہیں کرتے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہماری طرح بطور بشریت انسان ہی تھے، کوئی فرشتے نہیں تھے۔ ہاں مقام ان کا اعلیٰ ہے، ہم مقام کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ وہ تھے انسان ہی، ہاں انسانوں میں افضل تھے، خاص طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں میں سے افضل ہیں، بشر تھے لیکن افضل تھے۔ تو آج کے زمانے میں بھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر نہیں مانتے یا نور مانتے تو غلط ہے۔ قرآن نے بہت سارے ایسی آیات موجود ہے کہ بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ آپ ایک انسان ہیں، بشر الرسول، آپ بشر انسان ہیں، تو انسان ہیں تو آپ بھی انسان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی انسان تھے، لوگوں کے ساتھ سارے معاملات تھے،
اور دین پر عمل کرتے تھے۔ تو فرمایا انبیاء کرام بھی انسان ہوتے ہیں۔ لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائیں، ولتتقوا، تاکہ تمہیں سمجھائیں، پرہیزگار بنائیں، ولعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ کا رحم کب حاصل ہوتا ہے؟ جب انسان ڈر جائے، جب انسان کے اندر تقوی آئے۔ تقوی انسان کو اللہ کی رحمت کی طرف لاتا ہے۔ تو میں اس لیے ڈرا رہا ہوں، اس لیے متقی بنا رہا ہوں تاکہ تم پر اللہ کی رحمت اترے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔